اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس آدھی آیت میں، بلکہ آدھی سے بھی کم ہے، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی جو غرض تاسیس ہے، یعنی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں وہ بیان کر دیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ گویا کہ تمہارا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو جگائے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ ہمیں ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ یہاں پہ جب لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ صرف غیر مسلموں کو یا صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے اندر دیکھیں ایسا ہے کہ ہر مسلمان ہر کام نہیں کر سکتا، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر کام کے لیے نہیں بنایا۔ تو پھر ہوگا یہ کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہونے چاہیے جو 24/7 یہ کام کریں، اور یہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اصحاب صفہ ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد جو صحابہ کا دور رہا جسے خلافت کا دور کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا۔ تو یہ مسلمان امت کی غرض تاسیس ہے۔ اگر یہ کام کسی نہ کسی لیول پر ہو رہا ہے تو یہ گویا فرض کفایہ ہے، جو کچھ لوگ کریں گے تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا تو پھر جتنے بھی اس جگہ کے، اس علاقے کے یا مسلمانوں کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ مثلا ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پہ 5000 لوگ ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ یہاں پر 5000 مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے پارٹ ٹائم کام کرنا، سوشل میڈیا پہ جانا، اپنے فیس بک پہ جانا، فلانے ڈھمانے پلیٹ فارم پہ جانا اور آپ نے کچھ پوسٹ کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، یہ تو آج کل فیشن بن گیا کہ 2-4-5 لطیفے شیئر کرتے ہیں، 2-4-5 اور فضول چیزیں شیئر کرتے ہیں، بیچ میں ایک آیت اور ایک حدیث شیئر کر دیتے ہیں، گویا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں دین کا بھی کام کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے کام کرے، جس کا کام ہی ہو، جو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لے۔ ویسے تو سب کا ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کے لیے ہونا بڑا ضروری ہے۔ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جیسے پچھلی بار بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ آج کل کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت کی کمی ہے، اس وجہ سے میں دین کی طرف نہیں آ پا رہا۔ اچھا، اور یہ بات جو ہے نا، یہ اپنی جگہ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے اس کے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو بے پناہ کمی ہے لوگوں کے پاس، یعنی کہ یہاں پہ بلا شبہ اگر کوئی اپنا وقت نکال کے دین کی کوئی بات سننے آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جمعہ پڑھنے بھی آ جاتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی وہ جو لوگ وقت کی کمی کا ایکسکیوز یا عذر بناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ وقت لگ کہاں پر رہا ہے؟ اگر تو وہ وقت اس چیز میں لگ رہا ہے کہ انسان کا کھانا پینا بھی پورا نہیں ہو رہا اور انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انسان کے پاس وقت نہیں ہے، اگر وہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا، ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری کرے گا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن اگر فرض کریں ایک بندہ 4 گاڑیاں رکھ لیتا ہے، 4 گھر رکھ لیتا ہے، 50 اپنے پاس لگژری کی آئٹمز رکھ لیتا ہے، اور پھر ان کی قسطیں اتارنے کے لیے انسان سارا دن جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں شرابور کام میں مست ہو کے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد کہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، اب یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ کیا دین کا کام کرنا ضروری تھا، دین کا علم کیونکہ ہمارے پاس نا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دین کے علم کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں دین کا علم سیکھیں گے تو یہ صرف ہمارے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی، لیکن صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نے دین کا علم اس لیے سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فرض کیا ہے کہ ہم سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھائیں۔ اگر ہمارے سامنے سے یہ مقصد غائب ہو جائے گا دین کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین خیر والی امت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ اگر انسان کے اندر سے اس چیز کا احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کہے گا دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، میں 2-3 نمازیں پڑھ ہی لیتا ہوں، اگر نمازیں نہیں بھی پڑھوں تو اللہ کو میری نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔
اور پھر شیطان یہ چیز ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، دیکھو تمہاری بچی سے کون شادی کرے گا، وہ دیکھو فلانے نے نئے صوفے لے لیے، تم کہاں سے لوگے، وہ دیکھو فلانے کے پاس 2 گاڑیاں ہوں گی، تمہارے پاس صرف 1 گاڑی، وہ دیکھو فلانے کی گاڑی تم سے نہیں ہے، فلانے نے نیا موبائل لے لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم پہلے والی، اب جو آپ کی میری جنریشن ہے وہ تو ذرا پیچھے کر دیتے ہیں، ہم آج کی آنے والی نئی جنریشن کو دیکھیں جو 19 20 18 بلکہ 14 15 سال کے بچے بھی ہیں، ان کے کیا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی کیا ریس ہوتی ہے اپنے کلیگز کے ساتھ جو ان کی کلاس میں پڑھتے ہیں، کلاس میٹ ہیں جہاں وہ پڑھتے ہیں، کہ فلانے کے پاس جو ہے نا وہ آئی فون پتہ نہیں ابھی تو کون سا آ گیا، 15 16 آ گیا کہ کون سا بھی آ گیا، اس کے پاس وہ والا ہے اور میرے پاس ایک ماڈل پرانا ہے، میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا وہ 1 سال پرانے ہیں، میں نے جو جوتا پہنا ہوا ہے وہ فلانے برانڈ کا نہیں ہے، ڈیمانڈ کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ذہن میں یہ چیز کہاں سے آئی ہے، ان کے ذہن میں یہ چیز میں نے اور آپ نے ہی ڈالی ہے، گو کہ ہم لوگوں نے زبان سے نہیں کہا، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جو وہ دیکھتے ہیں وہ ان کی زندگی کی پرائرٹی بن جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس پورے ماحول میں انسان کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ترجیحات ساری کی ساری دنیا کے لیے وقف کر دی ہیں، اور دین کو اس نے رکھ دیا کہیں پیچھے، اور وہ پیچھے اس نے اس لیے رکھ دیا کہ شیطان نے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں اگر اتنی سادہ بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ساری زندگی لگا دی، صحابہ نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا اس دین کے لیے، اپنے دین پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، اپنی بیویاں، بچے، کاروبار، گھر، اپنی جانیں تک دے دی انہوں نے جب اس پہ بات آئی۔ یعنی گویا ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں، گویا ہم انہیں جو ہے وہ یعنی بڑا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہم انہیں بے عقل سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنا کچھ کیا لیکن وہ خیر ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ شیطان بڑی زبردست قسم کی بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تم ایک ایکسیپشن ہو، تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تم جو ہے نا ایک ایکسیپشن میں، تم جو مرضی کرو تمہارے لیے کھلا کام ہے۔ اور انسان اس جو مرضی میں پھر انسان کو، بلکہ اس جو مرضی کے چکر میں شیطان انسان کو ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ بس وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان زبان سے ہی ادا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، دل میں اس کی جگہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، سب فارغ۔ تو ہمیں ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ ہم لوگ بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے مبعوث کیے گئے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ان کے اقوال موجود ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اگر ہم یہ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے پھر ہم اس کے لیے جو بھی اپنے لیے جو بھی ہم لوگ عذر گھڑیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ہم جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم کرتے کیا ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو بدی سے یا بدی کو۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہمارے پاس ایک اور معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف نیکی کا حکم کرتے ہیں کہ ہم کسی کو بولیں گے جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، غیبت نہ کرو، اور اس قسم کی بات۔ دیکھیں یہ ایسی باتیں جسے کوئی بھی منع نہیں کرتا، یعنی اگر آپ کسی برے سے برے شخص کو بھی یہ بولیں کہ یار جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے، بولے کہ نہیں میں تو جھوٹ بولوں گا، وہ بالکل یہی کہے گا جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں ہو سکتا ہے آگے سے آپ کو کوئی ایکسکیوز دے دے، کوئی عذر دے دے کہ میں اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن معاملہ تب سیریس ہوتا ہے یا معاملہ تب ہماری دین پر آتا ہے جب ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں یا برائی کو روکتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ دیکھو تم شراب کا کاروبار نہ کرو، تو یہ بیسیکلی ہم اسے برائی سے روک رہے ہیں، لیکن ہم اسے امر بالمعروف کا حکم، ہم اسے نیکی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ برائی سے روکنے سے یہ مراد ہوگی کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ معاشرے میں کس طرح برائی سرایت کر جاتی ہے، جو اس کے رستے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہیں کیا جائے گا تو ہوگا یہ کہ ہم برائی کرنے والے کتنے بھی روک لیں، ان کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے اور برائی اپنی جگہ پنپتی رہے گی۔ ہم اس کی مثال پاکستان سے دے لیتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کیا نعرے لگے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب جانتے ہیں، دین کا نام لے کر پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب جیسے جیسے دین کو پیچھے کرنا شروع کر دیا گیا، ہم دیکھ لیں جب سے 75-76 سالوں سے ہمارا ملک بنا ہے، جیسے جیسے دین کو پیچھے کرنا شروع کر دیا گیا اس کی جگہ برائی نے لینی شروع کر دی۔ اب مولوی وہی ہیں، مولوی کم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو مدارس کی تعداد ہے وہ کم نہیں ہے، پاکستان میں ان مدارس میں جو علماء وہ اپنے بچے پڑھتے ہیں یا جو طلباء پڑھتے ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ تمام جتنے بھی ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور بریلوی مکاتب فکر کے جو ہم مدارس ہیں ہم ان کو دیکھیں، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ
لاکھوں میں کم از کم لاکھوں میں تعداد نہیں ہوگی جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات برائی کو روکنے کی آتی ہے تو پھر سب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے سامنے برائی کر رہا ہے یہ ہم سے بہت سٹرونگ ہے، یہ ہمارے مدرسے کو چندہ بھی دیتا ہے، یہ ہمارے مولویوں کو حج بھی کرا دیتا ہے، یہ اور مزید نیک کام بھی کر دیتا ہے، اب اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کہنا کہ برائی کو چھوڑو تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ۔ اسی لیے میٹھی میٹھی بات کرتے رہو کہ دیکھو یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط۔ اب آپ دیکھیں آج کا بچہ، آج کا جو نوجوان ہے، وہ سوال کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی مثلا مثال دیتے، وہ کہتا ہے آپ ہمیں کہتے ہو کہ بینک حرام ہے، سب یہ کہتے ہیں نا، سارے مولویوں کا فتویٰ ہے نا، متفقہ فتویٰ ہے کہ بینک جو ہے وہ سود میں ڈیل کرتا ہے، اس لیے بینکاری حرام ہے، الا یہ کہ جہاں تک آپ کی ضرورت ہو، یعنی جو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، سسٹم کا حصہ ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ اسے یہ کہتے ہیں تو اس کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ فتوے تو لگا دیتے ہو حرام کے، کہتے ہو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ہمیں یہ بھی تو بتاؤ اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ اب 1.8 بلین مسلمان، 1.8 ارب مسلمان، اور ہم لوگ اپنے مسلمانوں کو سودی بینکاری کا کوئی جو ہے نا متبادل نہیں پیش کر سکتے۔ کیوں؟ یعنی کہ کیا مسلمان اتنے گئے گزرے، اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ان کے پاس اس کا متبادل نہیں ہے؟ ہر چیز کا متبادل دین نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اس کے بعد جب خلافت راشدہ قائم ہوئی، جو دین پھیلا پوری دنیا میں چلا، وہ بغیر ڈیلنگز کے نہیں چلتا تھا، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے بغیر نہیں تھا، اس میں ہر قسم کا نظام موجود تھا۔ حکومت کے کاروبار کیسے چلانے ہیں اس کا نظام موجود تھا، کرائم کیسے روکنا ہے اس کا نظام موجود تھا، ٹیکسیشن کا نظام موجود تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر نے پوچھا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اور جو بھی اس کی بات ہوئی پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا یہودی سے کہ کیا تم نے ٹیکس نہیں دیا؟ اس نے کہا جی بالکل دیا۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے اس یہودی کا وظیفہ مقرر کروایا بیت المال سے کہ بھئی یہ جب جوان تھا، کماتا تھا، ہمیں ٹیکس دیتا تھا، اب اس کی ضرورت ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب کوئی نظام موجود تھا تو یہ کام ہوا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں نظام موجود ہے، بالکل موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ عالم، یعنی کہ میں اب اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، اللہ عالم مسلمانوں میں وہ کون سی ایسی جو ہے نا بیماری لگ گئی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان کسی کے سامنے یہ دھڑلے سے پیش ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ کے نظام کے مقابلے میں جو اسلام نظام دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں سوچنے والی تھی نا بات، سوچنے والی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں مکہ کو فتح کر لیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت علی تک مسلمانوں کی تعداد جسے کہتے ہیں نا ریپڈ سپیڈ، بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور ایسی بڑی ہے کہ وہ مثالی تھی۔ اب اس تمام جو معاملات اس میں بڑے ہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر کسی سسٹم کے چلتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ غیروں سے اتنے انسپائر ہو چکے ہیں کہ اپنوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال بات جو ہے نا وہ برائی سے شروع ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ برائی کو روکنے کے لیے کام نہیں کریں گے، برائی کے لیے جو دین کا حل ہے وہ پیش نہیں کریں گے، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، تب تک آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ برائی کامل طور پہ تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ برائی کو روک نہیں سکتے۔ وہ آج کو اس شہر میں پہنچی ہے، کل کو ہمارے گھر میں پہنچے گی۔ آج کو اس شہر کے کوئی 2 4 5 لوگ خراب ہوئے ہیں جب دیتے ہیں، کل کو ہمارا گھر بھی خراب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، یعنی جو ایمان رکھنے والا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے، اور تنہون عن المنکر، برائی سے روکے اور برائی کو روکے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کے لیے جب تک ایک جماعت کی صورت میں کام نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اکیلا اس مسجد میں بیٹھ کے کتنا بھی جمعے کے خطبے میں بات کرتا رہوں، درس قرآن میں بات کرتا رہوں، درس حدیث میں بات کرتا رہوں، ایک بندہ کیا کر لے گا؟ لیکن اگر یہی ہماری کمیٹیاں ہوں، مسلمانوں کی جو یہاں پر پاپولیشن ہے اس کی کمیٹیاں ہوں، ایک کمیٹی جو ہے جو ہم جنس پرستی کا معاملہ ہے اس پہ کام کر رہی ہو، ایک کمیٹی جو ہے جو مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ کیسے متعارف کروایا جائے اس پہ کام کر رہی ہو، ایک کمیٹی جو ہے یوتھ کو دین کی طرف کیسے بلایا جائے اس پہ کام کر رہی ہو، ایک کمیٹی جو ہے یہاں پر مسلمانوں کو جو مسلمانوں کے فائنینشیل معاملات ہیں اس پہ مل کے ہم لوگ کیسے، جو بینک کے ساتھ ہے وہ تو مجبوری ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ کیسے ایک دوسرے کے معاملات ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ سود کے علاوہ کام کر سکتے ہیں، سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی 5000 مسلمان سارے کے سارے جاہل تو نہیں بستے یہاں ہیریسن برگ میں، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات سیٹ نہیں ہوں گی، پھر
یہ معاملہ چلتا رہے گا اور ذلیل جو ہے وہ مسلمان ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. اللہ اکبر، گویا یہ ایمان کی شرائط میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں. ظاہر بات ہے ایمان والے ہر دور میں اور ہر دین میں موجود ہوتے ہیں. یہ ہم نے دین ان تک پہنچانا ہے جتنی ہماری کوشش ہے. باقی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، ہم کسی کو زبردستی تو اسلام قبول نہیں کروا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو پہلے اقوام کی یا پہلے اہل کتاب کی بات بتاتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ سنیں، لان تان کریں اور آگے بڑھ جائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ بات اس لیے بتاتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو بیماریاں ان میں پیدا ہو گئی تھی کہیں ہم بھی تو اس کا شکار نہیں ہو گئے. جو غلطیاں وہ کرتے تھے کہیں انہی غلطیوں کو ہم تو نہیں دہرا رہے. جو بیماری دنیا کی ان کو لگ گئی تھی کہیں وہی بیماریاں ہمیں تو نہیں لگ گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یضروکم الا اذى، اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، یعنی زبان درازی کریں گے، تنگ کریں گے. اور آج دیکھیں کہ ایک تو جو 1400 سال پہلے معاملہ ہوا، ایک تو جو غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ تھا وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، اس پہ تو ہم جتنے بھی بات کریں، لیکن ہمارے لیے اس کو اس تناظر میں دیکھنا یہ موجود ہے یا بڑا ضروری ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا مسلمان موجود ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی دین کا کام رکھا جائے، کوئی دین کی پیشکش کی جائے، یا اگر کوئی گروہ دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو زبان سے کوفت پہنچائے گا، بلا وجہ کا جسے کہتے ہیں نا تکلیف پہنچائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، یعنی بزدل ہے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک تو جنگ ہے نا جو میدان جنگ میں ہوتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک جو آپ کا اور ان کا آمنے سامنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ہم جو دنیا میں صحیح کام کر رہے ہیں، دیکھیں صحیح کام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح کام ہو سکتا ہے وقتی طور پر بڑا مشکل ہو، بڑے مسائل آئیں، بہت سارے ہرڈلز آئیں جسے انگلش میں کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جو کرتا رہے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو نہ ہو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہوگا، لیکن جو رک گیا اس کا کام خراب ہو گیا. اسی طرح دوسری طرف والے وہ بھی جیسے ہم لگے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے کام میں لگے رہیں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر انہیں دنیا کی طرف سے کوئی وہ نظر آتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کوئی پروفٹ نظر آتا ہے دنیا کی طرف سے، کوئی چیز نظر آتا ہے تو ساتھ ہی اپنا مدعا بدل لیں گے. ہو سکتا ہے دین کی طرف ہو جائیں یا ہو سکتا ہے مزید مخالفت اختیار کر لیں. بہرحال بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ دین میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں کل کا کل داخل ہو گیا اور کل کا کل اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر، کل کا کل کہہ رہا ہوں میں نا، دین کی تبلیغ کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ریکگنیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے. دنیا میں ملے نہ ملے اللہ عالم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ریکگنیشن نہ ملے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی وہ بے بس ہوں گے، ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی. اور اگر مسلمان یہ کرے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. اگر ایک مسلمان کسی اچھے کام میں روڑے اٹکائے گا، کوئی دین کے کام میں مشکلات کھڑی کرے گا، وہ بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا اور بے بس ہوگا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے خالی ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. یہ اہل ایمان کے معاملے میں کھڑے ہوں گے ان پر ذلت تھوپ دی گئی، یا جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کریں گے، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کریں گے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے، ذلت ان پہ تھوپ دی گئی. پھر آپ دیکھ لیں کہ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹیں گے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑے گا. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جائے نا، اس کا ایک معاملہ تو پکا ہے کہ اسے دنیا میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے گا، اولاد کی طرف سے سکون نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اسے دولت دے گا، دولت کی طرف سے سکون نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے گا، ان نعمتوں کی طرف سے اسے سکون حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جائے اس کی زندگی تباہ و برباد، مینٹلی طور پہ وہ بندہ ہر وقت ٹارچر کا شکار رہتا ہے. اور آپ اور میں اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے
دیکھنے میں لگے گا واہ واہ ان کے پاس 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں، اللہ کرے سب کو ملے، ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، اللہ کرے سب کو ملے. لیکن اگر دین کے معاملے میں نیک نیتی نہیں ہے اور وہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی ذاتی زندگی کا بیڑا غرق ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے. جس کو دنیا سے محبت کی بیماری لگ جائے وہ دین کے معاملے میں ہمیشہ کم ہمتی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میری جو دنیا کا، اگر دین کی وجہ سے میں دنیا کی کوئی بینیفٹ چھوڑتا ہوں تو یہ میرا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فائدہ ہے، وہ کہتا ہے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2.5% زکات دو تمہاری مال بڑھے گا، وہ کہتا نہیں 2.5% زکات دینے سے مال جو ہے کم ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اب دیکھیں جو دین کے معاملے میں کبھی وقت کا عذر لے آئے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا کبھی کوئی اور معاملے کا عذر لے آئے کہ بھئی میری یہ وجہ ہے میں نہیں آتا، یہ وجہ ہے میں نہیں آتا. اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو وہ انسان جو یہ بہانے تراش رہا ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کیا وہ کسی ڈگری میں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کر رہا؟ یعنی مانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کی ایک انکار کا ایک درجہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. یہ یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، جب انہیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ پکڑتے تھے اور مار دیتے تھے کہ نہ رے بانس نہ بجے بانسری. اور آج کے دور میں کیا ہے، ظاہر بات ہے آج کے دور میں قتل والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں کیا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کردار سازی، یا یہ کہنا چاہیے کہ اس کے کردار کی نیگیٹو جو ہے نا باتیں وہ پھیلانی شروع کر دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں مولوی صاحب کو، اور کچھ نہیں ہے تو ان کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے تو ٹخنوں سے اوپر وہ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو فلانا کام نہیں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو اس کے گھر کے معاملات پہ چلے جائیں گے، اس کی تو بیوی ایسی ہے، اس کا تو ہسبینڈ ایسا ہے، اس کا تو بھائی ایسا ہے، اس کے تو بچے ایسے ہیں. یعنی کہ یہ معاملہ ہر وقت موجود رہا ہے کہ جو لوگ دین کا کام نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ کسی انسان میں کوئی معاملہ یعنی کسی انسان میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے تو وہ اس کے گھر والے، اس کی فیملی، اس کا کام، اس میں کہیں چلے جائیں گے. وہ اللہ کے بندوں سوائے انبیاء کے اور کوئی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ جو آپ کو دین پیش کر رہا تھا اس کے اندر کیا کمی کوتاہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ کو دین پیش کیا گیا آپ کو سمجھ آیا؟ اگر آپ کو سمجھ آیا تو پھر آپ نے کیا کیا، یا اگر آپ کو وہ دین سمجھنے نہیں آیا تو آپ نے سمجھنے کے لیے کیا کیا. ہر انسان اپنی جان کا مکلف ہے، ہر انسان اپنی بات کا مکلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ایکسٹریم بیان کر دیا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. آج کے معاملے میں یہ ہے کہ جو دین کی طرف بلانے والا ہے اس کو قتل تو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیں گے، مسائل کھڑے کر دیں گے. یہ مولوی ہوتی ایسے ہیں، یہ فلانے ہوتے ہیں، یہ زکاتوں پہ پلے ہوتے ہیں، یہ خیراتوں پہ پلے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، یہ اس لیے بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے. دیکھیں جب انسان نافرمانی کی روش اختیار کرے گا تو اس کا ظاہری بات ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دے گا. اور یہاں پر ہمارے لیے ایک سمجھنی بات بڑی ضروری ہے کہ شیطان انسان کو کبھی بھی آ کے ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ یہ کام جو کر جاؤ، یہ زنا کر لو، شراب پی لو، جھوٹ، یہ تو نہیں کہنا جھوٹ بلکہ دھوکہ دے دو. شیطان ہمیشہ آتا ہے چھوٹی سی بات سے شروع کرتا ہے، چھوٹی سی نافرمانی سے. دیکھو یہ چھوٹی سی بات ہے، تمہاری بیوی خوش ہو جائے گی بول دو، یا بیوی کہتا ہے چھوٹی سی بات ہے. بچوں کے معاملے ابا جی خوش ہو جائیں گے بول دو، چھوٹی سی بات ہے. اب وہ چھوٹا سا جھوٹ پھر کور کرتے 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 بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. یا وہ جھوٹ چھوٹا سا انسان کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ انسان یعنی چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے بولتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک انسان مثلا اس کی کیا مثال دی جائے کہ ایک انسان کے پاس ایک کام کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے اور کہتا میں کر سکتا ہوں. اس کے لوگوں سے ٹھگیاں فراڈیاں بھی لگاتا ہے، ان کے پیسے بھی لیتا ہے، پھر کام ہی نہیں کر کے دیتا. یہ ہمارے پاس یہ تمام معاملات موجود ہیں. یہی ہے کہ دین کے معاملے پہ یہی ہے کہ انسان شروع میں چھوٹی سی روش اختیار کرتا ہے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے دین سے نافرمانی کی چھوٹی سی روش اختیار کرتا ہے، اور وہ پھر بڑھتے 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 دنیا کی طرف سے محبت، دنیا کی محبت بڑھتے بڑھتے دنیا کی بینیفٹس ملتے ملتے اللہ تعالیٰ نے جو لگژری آئٹمز رکھی ہیں وہ آسانی سے ملتے ملتے پھر انسان ایک معاملے میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اتارے اس لیے کہ کوئی انسان اس دنیا میں جو ہے نا وہ جی نہ سکے اپنی مرضی سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسو سوا، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، یعنی ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں
اور سجدہ کرتے ہیں، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں بہت بہت نیک اور متقی لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہدایت ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اپنی پوری زندگی صرف کر دی انہوں نے۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یعنی اگر ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد اس میں ایک ایسا نام ہے، ان سے 50 بلکہ ہزاروں اختلافات کے باوجود اس بندے نے اپنی MBBS کی پریکٹس چھوڑی، ڈاکٹر کی پریکٹس چھوڑی، اور میں وہاں پر دیکھ کے آیا وہ جہاں پر رہتے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اب تو ان کے انٹرویوز ہیں کہ وہ ایک کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے، بیوی ان کی بستر پہ سوتی تھی اور وہ خود جو ہے نا وہ صوفہ کم بیڈ پہ، یا شاید ان کی بیگم صوفہ کم بیڈ پہ سوتی تھی، وہ وہاں سوتے تھے۔ ایک ان کے پاس چھوٹا سا فریج تھا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ قرآن اکیڈمی میں رہتے تھے، جو اوپر اسٹوڈنٹ کھاتے تھے قرآن اکیڈمی کا وہی ان کو ملتا تھا، کوئی جائیداد نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہ پوری بلڈنگ وہ اس میں ہے، مال ٹاؤن میں ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے وہ، انہوں نے جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہے، اسی میں رہتے ہیں اور اپنی ساری عمر اسی کمرے میں گزار دی۔ کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، ان کی کوئی گاڑی، لوگ ہی دیتے تھے جو بھی دیتے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ قرآن اکیڈمی کا تھا۔ اس بندے نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگا دی۔ دیکھیں اسے دنیا میں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، آخرت تو اس بندے نے بنا لی نا۔ یعنی ہزار اختلافات کے باوجود آپ کسی کی نیک نیت پہ کیسے شک کریں؟ یہ تو مشہور ہے، میں نے اس لیے ان کی ایگزامپل دی، ورنہ ایسے اللہ کے لوگ بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی دین کے لیے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دین کا کام انہی کی وجہ سے شاید چل رہا ہے، اور ہم میں بھی موجود ہے اور دوسرے ادیان میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دوسرے لوگ ہیں اور ہمیں بھی دین کی طرف ہدایت ہے۔ اب ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادت گزار ہیں ان کے اوصاف بیان فرما دی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ پہلا وصف جو بیان ہوا، پہلی کیریکٹرسٹک جو بیان ہوئی، وہ یہ بیان ہوئی کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اگر انسان کے اندر ایمان موجود نہیں ہے تو پھر وہ جتنے بھی اعمال کر رہا ہے وہ سب دکھاوے میں، وہ سب لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے، وہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے نا بڑا بننے کے لیے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت انہی کی کیا بیان کر دی؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تیسری بات، یہ بات دہرائی گئی ہے 2 بار آج، اور جو ہم نے پچھلے بار لیکچر پڑھا تھا اس میں بھی یہ آیت آئی تھی، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو نیکیوں میں آگے نکلنے والا معاملہ ہے نا، یہ انسان کے اندر تب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں چھوٹوں کی خیر ہے، ایسا نام کا کام نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی سلام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی، اس کے سمری دے رہا ہوں، وعلیکم السلام کہا 10 نے کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا 20 نے کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا 30 نے کیا۔ اب دیکھنے میں کیا ہے، 4 لفظوں کا اضافہ ہے نا، 3-4 لفظوں کا اضافہ ہے، لیکن آپ کی 20 نے کیا بڑھ گئی وعلیکم السلام کے بعد۔ اب یہ 20 نے کیا قیامت والے دن، آپ سوچیں قیامت والے دن جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو، اس میں بڑی تفاصیل ہیں، ایک ایک نیکی کو ترسے گا، وہاں پر یہ چھوٹی سی بات، اور آپ کو ایکسٹرا 20 نیکیاں مل گئی۔ تو ہمیں نیکی کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ایک انسان کے اندر یہ سوچ آ جائے گی کہ نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اندر اس جذبے کو محسوس کرے گا کہ میں نیکی کا کوئی بھی کام نہ چھوڑوں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حسد میں نہیں ہے، یہ محبت میں ہے۔ اب اگر میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں، یا میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، یا میں اپنی بیگم کو دیکھتا ہوں سارے دن کام کرتی ہے، وہ نیکیاں کما رہی ہے، اب میں تو گھر کے روٹیاں نہیں پکا سکتا نا، میرے لیے روٹی بھی پکاتی ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں میرا خیال بھی رکھتے ہیں، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے۔ اب اگر وہ دین کا کام نہیں کر سکتی تو کم از کم میرا ساتھ تو دے رہی ہے جتنا بھی دے سکتی ہے، ورنہ کہہ سکتے ہیں نا جاؤ بھاڑ میں، نہیں ہوتا میرا گزارا۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ جم مر گئے ہم لوگوں نے کیا کیا لے لیا، تمہیں دین کی پڑی ہوئی ہے، نہ ہمارے پاس گاڑی ہے، نہ ہمارے پاس اپنا گھر ہے، نہ ہم نئے کپڑے لے سکتے ہیں، کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے تم نے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو اس پہ گزارا کر رہی ہو، یا اس کے بچے جو اس پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ ایسے شخص سے کہیں زیادہ نیکیاں کمانے والے ہوں۔ نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہ سمجھا جائے، نیکی کا کوئی کام۔ اب جب انسان نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حرص میں رہے گا، یعنی میں پازیٹیو میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس حرص ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ بولے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں کس سے مقابلہ کرتا ہوں نیکی میں آگے بڑھنے سے؟ اپنی والدہ سے۔ میں جب بھی اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں قرآن پڑھ رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، اذکار کر رہی ہیں، درس دروس دے رہی ہیں، وہ ابھی بھی انہیں لوگ گھر سے آ کے لے کے جاتے ہیں کہ فلانے گاؤں میں درس دینا ہے، ڈمانے گاؤں میں درس دینا، ابھی بھی، اور میری انسپریشن شروع سے ہو رہی ہے، وہ 60 سے اوپر کی ہیں ابھی بھی، اور میری انسپریشن میں شروع سے، یعنی کہ شروع سے جو ہے نا وہ کہتا تھا اچھا امی اتنے نفل پڑھتی ہوں، مجھے اتنے پڑھنے چاہیے،
وہ اتنی بار وہ ذکر کرتے ہوں مجھے اتنا کرنا چاہیے، مجھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہو، میں اس راستے پہ آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کا مقابلہ ہوتا ہے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو روک دیتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرُوهُ، اور جو بھی خیر یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. دیکھیں اللہ اکبر، یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے. ایک ہے قدر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو آخرت میں ہمارے لیے ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں کو قدر کے نکاح سے دے. لیکن ایک قدر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اس دنیا میں نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا فیض اس انسان کی نسلوں تک پہنچاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے جب کوئی مجھے یہ کہے کہ او تم فلانے کے بیٹے ہو، او تمہاری والدہ فلانی ہے، او تمہارے والد صاحب فلانے ہیں. انسان کا فخر سے جو ہے نا وہ سینہ پھول جاتا ہے، سر بلند ہو جاتا ہے کہ میرے والد صاحب کو ان کے مرنے کے بعد آج بھی جب میں کسی سے ملتا ہوں، کسی بڑے سے، ان کے کسی دوست سے، کسی سے، تو وہ مجھے میرے والد صاحب کے ریفرنس سے یاد کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ سے یاد. یعنی کہ اس سے بڑا اور کیا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکی ہوگی، اچھائی کی ہوگی انہوں نے. اور اسی طرح آپ دیکھیں دوسری سائڈ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا تم فلانے کے رشتہ دار ہو، جانتے ہیں ہم اسے، جانتے ہیں اس نے کیا کیا. اور انسان جو ہے نا وہ آپ شرم سے نظریں جھک جائیں انسان کی. اور یہ دونوں آپ کے سامنے مثالیں آپ کے سامنے ہی موجود ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بھی خیر کرے گا، بلکہ جو بھی انسان اس دنیا میں کوئی بھی خیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ناقدری کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے. یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ کریں. آپ دیکھیں وہ لوگ جو مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کر دیں، اچھا ہاسپٹل بنوا دیتے ہیں، مسجدیں بنوا دیتے ہیں، اور کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، دنیا میں واہ ان کی بھی ہوتی ہے، ناقدری ان کے کام کی بھی نہیں کی جاتی. اب اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں دیتے. لیکن نیکی کا کام انسان جو بھی کرے گا چاہے دکھاوے کے لیے ہی کرے گا اس کی قدر کی جائے گی. بعد میں اگر اس کی نیت بہت ہی گندی ہوگی تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کھول دے، لیکن قدر انشاءاللہ جو بھی اچھا انسان کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، کسی بھی دین کا ہو. وہ جو پاکستان میں آج بھی ہے نا وہ گنگا رام ہاسپٹل، اسے آج بھی گنگا رام ہاسپٹل ہی کہتے ہیں. وہ سر گنگا رام نے بنوایا تھا اور آج تک ان کے نام سے چل رہا ہے. اب دنیا میں تو قدر ہو رہی ہے نا، آخرت میں ان کا جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اور اس کے برعکس اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر پہ اڑ گئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی. انسان کو اس دنیا میں دو ہی چیزوں پر فخر ہوتا ہے، یا انسان کو اپنے ایسٹس پہ فخر ہوتا ہے، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میرے پاس اتنا بزنس ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، جو دنیاوی معاملات ہو، یا انسان کو اپنی اولاد پہ فخر ہوتا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا بیٹا فلانی جگہ پہ ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرے بچے یہ کرتے ہیں. دو ہی چیزوں پہ فخر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان نیکی کے کام نہیں کرے گا، ایمان والا نہیں ہوگا، تو پھر، اور ایمان والا نہ ہونے کے ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ نے بات ہونے کی، جو اڑ جائے گا کفر پر، یعنی اسے بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس دنیا میں کمائی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، چاہے اس کی اولاد کی طرف سے ہو یا چاہے اس کی اموال کی طرف سے ہو، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلیں جس میں رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں ہوگا، قبر میں ہوگا، اس کا تمام حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اور اس کے درجات، اب اسے یہ سمجھ میں آئی کہ میرا درجہ جو ہے نا قبر میں کیا ہے، طے ہو گیا ہے، اب میں نے اسی میں رہنا ہے. لیکن اس کے درجات قبر میں اونچے ہوتے جائیں گے، پھر بڑھ جائے گا، پھر بڑھ جائے گا، پھر بڑھ جائے گا. اب وہ کہے گا یا اللہ میرے تو ہو گئے سارے معاملات، میں نے تو اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا تھا کہ فائنل جو ہونا تھا مجھے مل گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری اولاد نے فلانی جگہ تمہارے لیے نیکی کی، تمہارے لیے خیر کی دعا کی ہے، تمہارا جو نیکی کا فلانا کام تھا وہ تمہارے کام آیا، تم نے جو نیکی کا فلانا کام کیا تھا وہ تمہارا ہے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی، فلانا ہی ہوگی. آپ دیکھیں اموال اور اولاد انسان کو جہنم میں بھی پہنچا دیتے ہیں، اور اگر انسان نے نیکی کی نیت سے یہ کام کیا ہے، ایمان کی حالت میں اموال اور اولاد کمایا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو استعمال کیا، تو پھر قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا، مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں کریڈٹ ہوتی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے انشاءاللہ کہ جن کے قبر میں بھی انشاءاللہ اعمال جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چلتے رہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
جو جہنم میں جائیں گے پھر اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے جس پر انسان فخر کرتا ہے، یا انسان ایمان کے درجے پہ پہنچ جائے گا یا انسان کفر کے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ مثل ما ينفقون في هذه الدنيا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، یعنی کیسی ہے؟ کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، یعنی سخت سردی ہو اور اس میں ایک آندھی آئے، اور جب سخت سردی میں پھر اگر اس میں کوئی اولے ہیں، کوئی اس قسم کی چیز ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھتے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان والے تو نہیں ہیں، نیکی والے بھی نہیں ہیں، متقی بھی نہیں ہیں، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ اور جو ان کے پاس ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچنا چاہتے ہیں اور خرچتے بھی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، ہاسپٹل بنوا دیا، مسجد بنوا دی، وہ کیا اسے کہتے ہیں، کنواں کھدوا دیا، سڑک بنائی، بہت سارے نیک کام کریں، لیکن فرض کریں گے کوئی یہ سارے نیک کام کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور میں یہ سارے نیک کام کروں گا تو الیکشن میں مجھے ووٹ ملے گا، ظاہری بات ہے، اور جب الیکشن میں ووٹ ملے گا تو جو یہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جو بھی ایک آدھے کروڑ کی یا ایک آدھے لاکھ کی یا جتنے بھی ملینز کی، وہ الیکشن کے بعد میں 4-5 گنا کے طور پہ واپس لوں گا۔ اب سوچیں کہ اس انسان کی نیکی کیا ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ یہ نیکی ایسی ہے کہ انسان نے کھیتی لگائی، زبردست قسم کی کھیتی، اپنے سے محنت کی، پانی دیا، بلا بلا بڑا کچھ کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فارمنگ، کھیتی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں پالا تھا کہ اس کی ساری کھیتی برباد ہو گئی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور بہت ضروری ہے سمجھنی کہ جو نیکی بھی انسان اس دنیا میں جس نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت کھول دے گا۔ اگر پوری دنیا پر نہیں کھلے گی نا تو کم از کم جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں نا وہ ضرور جان لیں گے۔ اگر انسان کی بیوی کہہ رہا ہے، انسان شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی پہ کم از کم کھل جائے گی، اس کے بچوں پہ کھل جائے گی، اس کے جو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے جو دوست احباب ہیں اس پر کھل جائے گی، ان کے جو رشتہ دار ہیں اس پر کھل جائے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے بھی نوٹس میں ہوگی یہ چیز کہ دنیا کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا ہی نیک انسان ہے، بہت ہی دیندار انسان ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس سے بڑا ظالم انسان آج تک نہیں دیکھا۔ واللہ کیا فائدہ ایسی نیکی؟ ایک انسان دنیا کہتی ہے واہ جی واہ انہوں نے کیا ہاسپٹل بنائے، کیا بنائے، اور اس کی بہنیں کہتی ہیں اس نے ہمارا حق تو دیا نہیں، ہاسپٹل بنوا رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس میں؟ اور واقعی کیا فائدہ؟ آپ نے لوگوں کا حق دیا نہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں انسان؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جس کی نیت گندی ہوتی ہے، اگر زندگی میں نہیں تو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی گندی نیت کو سب پر عیاں کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھاتے ہیں، تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ آفات جو مصیبتیں ہیں وہ انسان کی اپنی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی کو رازدار بنائے تو وہ ایمان والے کو ہی بنائے۔ غیروں پر جس نے بھی اعتماد کیا اس نے اپنا بیڑا غرق ہی کیا۔ یہاں پہ ایمان اور غیر ایمان والے کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی دوست احباب کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والے اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے ایک قوم کی حیثیت سے جب بھی غیروں پر اعتماد کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لانگ ٹرم میں بابری مسجد گر گئی اور اس کی جگہ رام مندر بن گیا۔ اس کی جو بھی وجوہات رہی ہوں ابھی اس میں نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ سے آج جو سیاسی بحران چل رہا ہے، 1.8 ارب مسلمان ہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کیونکہ منہ سے پھو بھی نکالے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، باتیں کریں گے بڑی بڑی، او یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے، یہ ایڈ بھجوائی جاؤ ایڈ۔ روکنا کیسے ہے؟ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ پچھلے 75 سالوں سے 76 سالوں بلکہ اب تو 100 سالوں سے بھی زیادہ، 1918 سے دیکھیں اس سے بھی زیادہ کیا کیا ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ کہ مر گئے ہو؟ کیا کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ کہ تم لوگ کیا سے کہتے ہیں کہ کھسی ہو گئے، کیا ہو گئے ہو کہ تم آگے بڑھ کے بات بھی نہیں کر سکتے ہو؟ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس پہ آفات آتی ہیں۔
لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. اللہ آج کی حالات پہ یہ آیت پرفیکٹ فٹ ہوتی ہے. ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے. اس پہ تو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے. دیکھ لیں آج جب بیان آتے ہیں نان مسلمز کے، جو مسلمانوں پر مصیبت چل رہی ہے، اس کے بارے میں جب بیان آتے ہیں تو کیا الفاظ ہوتے ہیں، اور وہی مصیبت اگر کسی غیر مسلم قوم پر ہو تو اس پر کیا بیان آتے ہیں. ایک طرف آنسو بھی نکال دیں گے جب غیر مسلم کا معاملہ ہوگا بڑی زور زور سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کہیں گے کہ یہی ہوتا ہے، جنگ چل رہی ہے، لوگ مریں گے اور کیا ہوگا. وما تخفی صدورہم اکبر، وہ جو کچھ بھی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے سینے میں وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں. یعنی زبانوں سے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل صفر ہو جاؤ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ. تمہاری دشمنی اور حسد ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور واللہ اگر ابھی بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر تو ہمارے سامنے پتہ نہیں کیا ہے. قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. طرز عمل پہ غور کرو، اپنے طرز عمل پہ غور کرو. ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو. دیکھیں ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم، ہم اپنے سے پہلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں. ہم کیوں نہیں انہیں دوست رکھیں گے؟ اور ہم سے بڑھ کر انہیں کون دوست رکھ سکتا ہے؟ ٹیکنیکلی تو کزن ہی ہے نا ہمارے. ہم کیوں چاہیں گے ان کا برا؟ ہم حضرت عیسیٰ کا برا نہیں چاہتے تو ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا برا کیوں چاہیں گے؟ ہم حضرت موسیٰ کا برا نہیں چاہتے تو ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کا کیوں برا چاہیں گے؟ اگر دیکھا جائے تو دشمنی اور حسد ہماری طرف سے نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ان کی جان اتنی ہی حرمت والی ہے جتنی ایک عام جان. ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے ایک مسلمان کی حیثیت سے. ہم کسی کا ناحق حق نہیں مار سکتے ایک مسلمان کی حیثیت سے. ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ایک مسلمان کی حیثیت سے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی روح سے دشمنی اور حسد ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی یہ رکھتا ہے، دشمنی اور حسد رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے اسمان. لیکن یہاں پر جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کتنی بھی شرافت دکھائیں، کتنی بھی محبت دکھائیں، آپ ان کے کتنے بھی قریب ہونے کی کوشش کریں جو ہم کرتے ہیں، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے ولا یحبونکم، لیکن جان لو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. اچھا یہاں پر نا ایک اور مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. اب تو ایک تو بالکل غیر مسلموں کی بات ہے نا، ایک بات یہ بھی ہے مسلمانوں میں اب مسلمانوں میں ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ کے نام پہ، جو یہ سارے کام کرتا ہے. غیر مسلم کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. اب ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جب ملیں گے ہاں مسلمان ہیں لیکن تم ایسے کیوں نہیں سوچتے ہو، تم ایسے کیوں نہیں سوچتے ہو. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. یعنی اسلام کا معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ترقی ملتی جا رہی ہے، انہیں تکلیف ہوتی جا رہی ہے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو مر جاؤ اپنے غم و غصے میں. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے واقف ہے. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں تو کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی ساری چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن تقوی اور صبر، اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا کہ صبر اور نماز، جب تک انسان جو اللہ تعالیٰ نے اسے فارمولا نہیں دیا ہے اس پر عمل نہیں کرے گا تب تک انسان کو نقصان پہنچتا رہے گا. اور اگر نقصان سے بچنا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فارمولا کیا ہے، ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. گویا اللہ تعالیٰ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ مستقل نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر انسان دین پر قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا
اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے والا بنا دے، سکھانے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں جو بھی ہے وہ اچھا اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے تو میری جو ہے وہ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف فرمائے۔